اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات منبع کمالات حضور سید سروراں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں نسل آدم علیہ السلام میں سے بنا کر کریم آقا علیہ السلام کا امتی بنایا۔ میں بلا تمہید بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر علی عبادت۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو کل آپ کی شہادت ہوئی اور پرسوں بھی علامہ صاحب تشریف لائے، انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ باتیں عرض کی اور آج مجھے بھی موقع ملا ہے۔ ہم نے علی پاک کا ذکر کرنا ہے عبادت سمجھ کر۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات ایک نور کا درخت دیکھا، اس پر ایک فرشتہ ہے، تو اس کے دو پر ہیں، ایک پر اس کا مشرق تک ہے اور ایک پر اس کا مغرب تک ہے، اس قدر اس کے بڑے پر ہیں۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پوری دنیا اس کے نظر کے سامنے ہے۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام مجھے لے کر اس فرشتے کے پاس گئے تو اس نے مجھے سلام کیا اور ساتھ میں حضرت جبرائیل امین نے تعارف کرایا کہ یہ حضرت ملک الموت ہے، یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے چچا زاد بھائی کا کیا حال ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ یہ اسرائیل علیہ السلام یہ علی علیہ السلام کو کیسے جانتا ہے؟ حضور نے فرمایا تو کیسے جانتا ہے علی کو؟ حضور نے فرمایا علی وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خالق کائنات نے پوری کائنات میں جتنے بھی ذی روح ہیں انسان ہیں ان کی روح قبض کرنے کا اختیار جو ہے وہ مجھے دیا ہے، مگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روح اور علی کی روح خدا تعالیٰ قبض کرے گا۔ اور اس قدر آپ کی شان ہے، اس قدر آپ کا بلند مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ مولانا ظفر الرہاوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے معراج کے موضوع پر ایک کتاب لکھی اور اس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام معراج کی رات جنت میں گئے تو جب آقا علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام ایک حجرہ دیکھتے ہیں، اس حجرہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام اس حجرہ کے اندر داخل ہوتے ہیں حضور ایک صندوق دیکھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام اس صندوق کو کھولتے ہیں تو اس میں ایک خرقہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو پہننے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا اے محبوب بخوشی اس کو پہنیے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو پہنا۔ تو جب آقا علیہ السلام نے اس کو پہنا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا الہ العالمین یہ خرقہ صرف میرے لیے کہ میری خاص امتیوں کے لیے بھی ہے؟ جی محبوب یہ آپ کی خاص امتیوں کے لیے بھی ہے۔ تو جب اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چاروں یاروں کو بلائیں، جب آپ واپس جائیں گے آپ اپنے چاروں یاروں کو بلائیں اور ان کو بلا کر کہیں کہ اگر میں یہ خرقہ آپ کو دوں تو آپ اس کو پہن کر آپ کیا کریں گے؟
جس کا جواب میرے راز کے مطابق ہوگا آپ اس کو یہ خرقہ عطا فرما دیجئے گا۔ حضور علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ سے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق کہ اگر میں یہ خرقہ تمہیں عطا کر دوں تو تم اس کو پہن کر کیا کرو گے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ میں اس سے صدق پھیلاؤں گا، سچائی کو پھیلاؤں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر کے بعد حضور علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلواتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں اے عمر اگر یہ خرقہ میں تجھے عطا کر دوں تو اس کو پہن کر کیا کرے گا؟ حضور عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہن کر میں عدل کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھے بیٹھ جائیے۔ اور تھوڑی دیر گزری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلوایا گیا اور آپ سے کہا کہ اے عثمان اگر میں یہ خرقہ تمہیں عطا کر دوں تو تم اس کا کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حیا کو رواج دوں گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی اگر میں یہ خرقہ تمہیں عطا کر دوں تو تم اس کو پہن کر کیا کرو گے؟ تو یہ اصلاح والی بات بھی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خرقہ پہن کر لوگوں کی عیب پوشی کروں گا اور یہ جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا یہ اللہ رب العالمین کے راز کے مطابق تھا۔ حضور علیہ السلام نے وہ خرقہ حضرت علی کو عطا کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے معراج کی روایات میں سے جو حضرت علی کی شان نظر آئی ان کو میں نے یکجا کر کے مجھے 4-5 روایتیں تھیں، میں نے 3 کو کیونکہ وقت کم ہے اور میں نے اور بھی 2-3 باتیں آپ کے علم کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں آسمان پہ گیا، معراج پہ گیا تو میں نے آسمان والوں کو علی کا مشتاق پایا اور حضور فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت میں موجود ہر نبی کو علی کی ملاقات کا اشتیاق پایا۔ بھئی جس کے ملنے کا شوق، جس کے ملنے کا اشتیاق نبیین کرتے ہیں اس کو مولا علی کہتے ہیں۔ اور اب میں آپ کے علم کی طرف بڑھتا ہوں۔ آپ کے علم کے متعلق بھائی ندیم صاحب نے بہت اچھے اشعار پڑھے ہیں اور میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا علم علی پاک کے علم کے آگے اس طرح ہے جس طرح 7 سمندروں میں ایک قطرہ۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں مجھ سے جو پوچھو میں تمہیں جواب دوں گا۔ حضرت سعید بن مسیب کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ یہ کہے کہ آپ جس چیز کے متعلق بھی مجھ سے سوال کرو میں اس کو آپ کو جواب دوں گا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں مجھ سے اللہ کی قسم مجھ سے جس چیز کے متعلق بھی سوال کرو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ مجھے کتاب اللہ کے متعلق سوال کرو گے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ جو آیت ہے یہ دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی، غار میں نازل ہوئی یا پہاڑ میں نازل ہوئی۔ اور حضرت حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی یا اللہ علی کے سینے کو علم، حکمت، فین، نور سے اور بصیرت سے بھر دے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں دعا فرمائی، کچھ دیر گزری، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا اے علی جو میں نے تیرے حق میں فہم کی، حکمت کی، بصیرت کی دعا کی تھی وہ اللہ نے قبول فرما لی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھئی علم کے لیے قوت حافظہ کا ہونا ضروری ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوت حافظہ میں کا جو پچھلا پس منظر ہے وہ چھوٹی سی حدیث بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے وصال ہوا تو غسل دیا گیا آقا علیہ السلام کو، تو آقا علیہ السلام کے چشمان مبارک میں پانی رہ گیا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا پانی
آقا علیہ السلام کے چشمان مبارک کا پانی زمین پر گرے، لہذا میں نے چوس لیا، یہی میرے قوت حافظہ کا سبب ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھ سے جس چیز کے متعلق بھی پوچھے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ میں وہ علم جانتا ہوں، مولا علی فرماتے ہیں، جو نہ جبرائیل کو علم ہے، جس کا نام میکائیل کو علم ہے، اور یہ علم حضور علیہ السلام کے علوم کا وہ عطیہ ہے جو آپ حضور علیہ السلام میراث سے لے کر آئے ہیں۔ اور آپ نے آگے ایک واقعہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود نے آگ میں پھینکا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت میں بصورت نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا۔ تو جبرائیل امین آتے ہیں اور اتنی ایمان افروز حدیث سے آپ کو آخر میں ایسے ایمان افروز کلمات ملیں گے کہ آپ کا سینہ عشق صحابہ سے اور عشق مصطفیٰ سے جھوم جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے خلیل اللہ، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ کی کوئی حاجت ہو تو مجھے بتائیے۔ تو حضرت خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو دوسری مرتبہ جبرائیل امین بھی ساتھ ہے اور میکائیل بھی ساتھ ہے اور وہی درخواست کرتے ہیں، اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو ٹال دیا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے جبرائیل امین نے درخواست کی، پھر ٹال دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس وقت جب میں بصورت نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا، میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کا بدلہ میں جبرائیل کو دوں گا، اس کا بدلہ۔ حضور پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام معراج کی رات آسمانوں پر گئے تو جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، حضور اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دوست کا ساتھ تو نہیں چھوڑتا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی تیری خواہش ہو، تیری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میری حاجت یہ ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور جا کر یہ درخواست عرض کریں کہ یا اللہ جبرائیل امین کہتا ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزرے تو مجھے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کی اجازت مل جائے، مجھے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ تو جب حضور علیہ السلام اللہ کے ہاں جاتے ہیں تو جب آقا علیہ السلام ابھی ہم کلام ہو ہی رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کی حاجت کے متعلق دریافت فرمایا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا الہ العالمین آپ کے علم میں ہے کہ جبرائیل امین نے کہا ہے کہ میری حاجت یہ ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزرے تو مجھے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اس کی درخواست قبول کی ہے، مگر ان کے قدموں کے نیچے جبرائیل امین کو پر بچھانے کی اجازت ہوگی ہے محبوب جو تجھ سے اور تیرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے مطابق ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جبرائیل امین ان کے قدموں کے نیچے تجھے پر بچھانے کی اجازت ہوگی جو آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کے علم کے کیا کہنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدم علیہ السلام کے علم کو اور ابراہیم علیہ السلام کے حلم کو اور نوح علیہ السلام کے فہم کو اور یحییٰ علیہ السلام کے زہد کو دیکھنا چاہتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی گرفت کو دیکھنا چاہتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ علی فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لیں۔ اب مجھے یہاں ایک بات نظر آ رہی ہے، میں ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ علی کے چہرے کو ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں دیکھوں کیوں نہ، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ گویا میں نے ان کو اس لفظوں میں ڈھالا ہے،
میں نے ان کو اس لفظوں میں ڈھالا ہے کہ چہرہ علی المرتضیٰ کا ہوتا تھا اور مشاہدہ علم آدم علیہ السلام کا ہوتا تھا، چہرہ علی ابن ابی طالب کا ہوتا تھا اور علم کا مشاہدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوتا تھا، گویا چہرہ حضرت علی المرتضیٰ کا ہوتا تھا اور زہد اور تقوی کا مشاہدہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہوتا تھا۔ کیسا؟ اور حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، اس سے ہٹ کر جو میں نے 4 چیزیں گنوائی ہیں، علم والی، تقوی والی، گرفت والی، اور حضور علیہ السلام فرمایا جو آدم علیہ السلام کے علم کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ اور آپ حضرت علی ابن ابی طالب جو بھی مسئلہ ہوتا وہ قرآن سے اخذ کرتے ہیں۔ کیسے؟ میرے ذہن میں اس کی 3 مثالیں، اگر وقت ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ کی پھر موقع ملا الحمدللہ آپ کے علم کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید محبت کرنے کی توفیق اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ ہمارے مہمان دوست عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ندیم نقشبندی مزیدی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، اگرچہ بہت زیادہ انتظار کیا ہے لیکن ایک ماحول بنا تھا تو ہمارے شغل سے زیادہ ناکامی ہوئی ہے، لیکن بس جب رحمت ہو رہی تھی تو پھر کون منع ہوگا؟ تو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑا مزہ آتا پیا سی، میں تو کوشش کی کر رہا سی چلو انجی ٹائم نہ ملے، طاہر صاحب بچ تھوڑا جہا ذوق زندہ کر دیں سن، مزہ آ جاتا سی۔ تو ایک طالب علم گیا دوست کے سامنے آ کر کچھ چہرے بھی برکت والے ہوتے ہیں نا، انہوں نے دیکھ کے بھی ذوق بن جاتا ہے۔ ماشاء اللہ درجہ کرو مان جا کے آؤ۔ محفل کافی خوبصورت سجی ہے، سرور بھی آ رہا ہے، مزہ بھی آ رہا سی۔ حسین مصطفی صاحب نے این وقت جماعت تے کال فرمائی تے حکم دیتا کہ طاہر صاحب دا حکم ہے کہ تسی آنا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا پتا ہے کہ میرا آپریشن ہویا تو میں نہیں سی۔ تو اب جو دسیا بھی علامہ صاحب بھی بیمار نے تو میں آخیا بھی جو انہوں بھی بہانا بنا لیا تو پھر گل کر لیتا میں آدھی انشاءاللہ حکم کرو میں پہنچاں گا ضرور۔ الحمدللہ حضرت میرے آپریشن 1.5 مہینہ ہویا تو اجے تک میں اتنا بیٹھ نہیں سکتا، اور جتنا مینوں بیٹھا لیکن تکلیف نہیں یہ کرو آیا سی تو شدت ضرور سی، لیکن بیٹھیاں ٹھیک ہو گئی محفل دی برکت دے نال، کیونکہ میں درمیان سے کچھ نیت کر لی سی، اشعار کچھ اس طرح دے سن توجہ کی تھی، اللہ پاک نے مہربانی فرمائی تو بڑا مزہ آ رہا سی محفل دا، اور یہ میری دلی خواہش ہوندی کہ کوئی نہ کوئی انجلی محفل لب جائے۔ تقریباً میرے خیال ساڈے اس ایریے چ صرف طاہر صاحب یہ شب بیداری دا پروگرام کروا رہے ہیں، میری نظر چور کوئی نہیں دسیا گا کہ اللہ پاک انہاں دی اس کاوش نو محبت نو سلامت رکھے، ساڈے کو جلد بھی رہا تو بڑا رنگ لاندے گا تو ہن تاڈے اپنے تاڈے کول آ گئے سانوں اداس کر کے، چلو اللہ پاک انہاں دی ہر جگہ دے کاوش نو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا بیٹھنا خالصتاً اللہ دی رضا واسطے بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ طالب علم جے میں ایک اسٹوڈنٹ انسان ہے، بس 2-4 گلاں اپنی اصلاح واسطے عرض کراں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پر الصلاۃ والسلام میرے عزیز دوستو، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، اس رب کائنات نے اس محفل میں اس پروگرام کو سجانے میں ہم پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمایا، اور یقیناً جو خوش قسمتی ہے کہ ساری رات کا یہ پروگرام چلتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں اونگ تک بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صبر بھی دیتا ہے، استقامت بھی دیتا ہے، ہمت بھی دیتا ہے، طاقت بھی عطا کرتا ہے، اور پھر سب کچھ دے کے نا پھر اپنا فضل اور کرم عطا کرتا ہے، تو پھر بندہ ساری رات بیٹھ کر رب کی عبادت کرتا ہے، ورنہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ خود جتنا مرضی کہہ دے کہ میں خود بیٹھا ہوں، خود بندہ تو مسجد کا دروازہ نہیں گزر سکتا، جب وہ فضل فرماتا ہے تو بندہ آ جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا کہ ترجمہ برکت کے لیے سماعت فرمائیں۔ کنز ایمان ہے جو کھڑے اور بیٹھے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بندہ کھڑا بھی ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، بیٹھے ہے تو بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، ہر حال میں رب کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور فرمایا اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یقیناً علامہ صاحب کا جو موضوع تھا وہ موضوع یہی تھا غور و فکر کے حوالے سے، لیکن وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا، جتنا بھی ہو سکا غور و فکر بھی ہم بات کریں گے۔ تو آگے